پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سبق جو ہے یہ 12ویں جماعت کی ایجوکیشن پڑھنے والے طالب علم کے لیے ہے، اور آج جو ہمیں ٹاپک پڑھنا ہے وہ میتھڈس آف ٹیچنگ گیون بائی جان ڈیوی، کہ جان ڈیوی نے پڑھانے کے طریقے کیا دیے ہیں۔ دا چائلڈ لرنز بیسٹ بائی ڈوئنگ اور تھرو ہز پارٹیسپیشن ان ایکٹیویٹیز، کہ بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے اچھی طرح سے جب وہ خود کوئی کام کرتا ہے اور وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ خود حصہ لیتا ہے۔ ڈیوی ریمارکس آل لرننگ مسٹ کم ایز بائی پروڈکٹ آف ایکشنز اینڈ نیور ایز سم تھنگ لرنڈ ڈائریکٹلی فار اٹس اون سیک۔ ڈیوی تو یہ ریمارک کرتے ہیں کہ تمام جو لرننگ ہے، جو تعلیم ہے، مسٹ کم بائی پروڈکٹ آف ایکشنز، کہ وہ بچے کے خود عمل کا حاصل ہو، اور اینڈ نیور ایز سم تھنگ لرنڈ ڈائریکٹلی فار اٹس اون سیک، یا اس کو یہاں سے ہی ڈائریکٹلی سکھانا نہیں ہے، بلکہ وہ خود سے اپنے آپ ایکٹیویٹیز میں وہ شامل ہو جائے اور اپنے ایکشنوں کے ذریعے سے وہ سیکھ لے۔ نالج شوڈ ارائز فرام کنکریٹ اینڈ میننگ فل سچویشنز، یہ جو علم ہے یہ تو پیدا ہونا چاہیے ٹھوس اور معنی خیز حالات میں۔ لرننگ if it is to be moral and sound must come forth as a result of normal experience of the child۔ پڑھائی اگر یہ ٹھیک، جائز اور سمڈ ہوگی، مناسب ہوگی، تو اس کے ذریعے سے یہ نتیجہ آئے گا کہ ایک موزون ایکسپیرئنس بچے کو ہو جائے گی۔ This means that learning should be the result of doing۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکھنا جو ہے یہ نتیجہ ہونا چاہیے اس کے کرنے کا۔ ڈیوی believes and emphasizes the doctrine of natural interest, effort and motivation۔ ڈیوی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ جو لرننگ ہے یہ بچے کی انٹرسٹ اور ایفورٹس اور اس کے ذریعے سے اس کی موٹیویشن ہو۔ ان دا ٹیچنگ پروسیس دا ٹیچر ہیز ٹو پرووائڈ لرننگ سچویشنز اینڈ کریٹ سیوٹیبل انوائرمنٹ۔ پڑھانے کے عمل میں استاد کو بچے کو وہ سچویشن اس کے لیے پڑھنے کے لیے پیدا کرنی ہے کہ وہ اینڈ کنکریٹ سیوٹیبل انوائرمنٹ، اور اس کو ایسا انوائرمنٹ دینا ہے، ایسا ماحول دینا ہے کہ وہ خود سیکھے۔ اینڈ دا چائلڈ ول لرن بائی ڈوئنگ، اور بچہ جو ہے وہ کرنے سے سیکھے گا۔ ڈیوی ایڈوکیٹڈ دا فالوئنگ میتھڈس آف ٹیچنگ۔ ڈیوی نے مندرجہ ذیل جو ہیں یہ میتھڈز دیے ہیں ٹیچنگ کے۔ نمبر 1، پروجیکٹ میتھڈ۔ ڈیوی ریکمینڈڈ پروجیکٹس ٹو بی یوزڈ ایز ٹیچنگ ٹیکنیکس۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پروجیکٹس کو استعمال کیا جائے سیکھنے کے ٹیکنیک کے لیے۔ دس میتھڈ لیز ایمفیسس آن پیپلز پرپز، نیڈس، انٹرسٹ، سیلف ایکٹیویٹی اینڈ پارٹیسپیشن ان دا انٹائر پروسیس آف ٹیچنگ۔ یہ میتھڈ جو ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ بچے کی
بچے کے مناسب، اس کے ضروریات کے مطابق، اس کی دلچسپی کے مطابق، اور وہ سیلف ایکٹیویٹی کرے اور وہ اس میں حصہ لے لے، اور پورا جو پڑھانے کا جو عمل ہو تو اس میں وہ پورا شامل ہو جائے. اے پروجیکٹ از اے پرپزفل ایکٹیویٹی پروسیڈنگ ان اے سوشل انوائرمنٹ. پروجیکٹ جو ہے یہ فائدہ مند ایکٹیویٹی ہے جو انسان کو سوشل انوائرمنٹ میں لے جاتی ہے. اور پرابلم میتھڈ. All learning must come as byproduct of. Davy suggested that problematic situations should be provided to children in the classroom as well as outside the classroom. ڈیوی نے یہ سجیسٹ کیا ہے، یہ رائے دی ہے کہ پرابلمیٹک سچویشن کو پرووائڈ کیا جائے بچے کو کلاس روم میں بھی اور آؤٹ سائڈ کلاس روم میں بھی، اور پھر وہ ان پرابلموں کو وہ خود سے حل کرے. Projects or problems should not be too ambitious and beyond the people's capacity to accomplish. یہ پروجیکٹس یا پرابلمس جو ہیں یہ بچے کے پہنچ سے باہر نہیں ہونے چاہئیں، یعنی بچے کی جو کیپیسٹی ہے اسی کے اندر یہ چیزیں، یہ پروجیکٹس بھی ہونے چاہیں، اور جو پرابلمس ہم ان کو دیں گے وہ بھی اس کے حدود کے اندر ہونے چاہیں، اس کی کیپیسٹی کے اندر ہو، اور تاکہ وہ اس کو پورا کر سکے. اینڈ تھرڈ ون از ایکسپریمنٹل میتھڈ. ایکسپریمنٹل میتھڈ. All learning must come as by product of experimentation. ساری جو لرننگ ہے یہ تو تجربے کی بنیاد بنا کر اس کا حاصل ہو. ڈیوی started his experimental school known as laboratory school. ڈیوی نے اپنا ایک تجربہ گاہ سکول کھولا جس کو لیبارٹری سکول کہتے ہیں. He wanted to test everything before finally accepting it. وہ چاہتا تھا کہ ہر ایک چیز کو میں پہلے ٹیسٹ کر لوں اور پھر اس کو آخر پر اس کو تسلیم کر لوں. یعنی یہ اب قابل استعمال ہے، یہ طریقہ اب قابل استعمال ہے، اس کو ہم لاگو کر سکتے ہیں اسکولوں میں، ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں. His experimental method is in tune with heuristic method. اس کا جو ایکسپریمنٹل میتھڈ ہے، اس کا جو لہجہ ہے وہ تحقیقی میتھڈ ہے، وہ تحقیق کے ساتھ ہے، یعنی ہر ایک چیز تحقیق کے ساتھ ہونی چاہیے. اینڈ فورتھ ون از ڈائریکٹ ایکسپیرئنس اینڈ ایکٹیویٹی میتھڈ. ڈائریکٹ ایکسپیرئنس is the surest basis of all methods of instruction. The function of school is to provide an environment and improvise activities for learning through the use of their senses. تو اسکول کا کام کیا ہے کہ وہ انوائرمنٹ بچے کو دے دے، ماحول بچے کو دے دے، اور بر وقت اس کو وہ ایکٹیویٹیز مہیا کر لے جو اس کو پڑھنے میں، لرننگ کرنے میں اس کو ضرورت ہیں. تھرو دا یوز آف دیئر سینسز، جس میں وہ اپنی سینسز کو استعمال کر سکیں، اور سینسز استعمال کر کے وہ پھر تعلیم حاصل کر سکتا ہے. تو اسی طرح ففتھ ون از children interests. It is believed that learning can be effective when it is based on the interest of the children. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لرننگ تبھی افیکٹو ہے جب یہ بچے کی انٹرسٹ کے مطابق ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس میں اگر بچوں کو انٹرسٹ نہیں ہوگی اور استاد پڑھا لے
تو ان کو کچھ پلے نہیں پڑتا ہے، وہ کچھ سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ Interest can be aroused when children are provided activities. اور انٹرسٹ پیدا کی جاتی ہے جب بچوں کو ایکٹیویٹیز پرووائڈ کیے جائیں، ان کو ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جائے which have a genuine appeal for them، جس کی وجہ سے وہ پھر متوجہ ہوں گے۔ اینڈ ونس چلڈرن گیٹ انٹرسٹیڈ ان ایکٹیویٹیز، اور جب ایک دفعہ بچے نے ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ دکھائی، دے پرسیو دیم ہول ہارٹیڈلی، پھر وہ گراسپ کرنا، وہ پورے دل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ پھر وہ کوئی بھی چیز پک اپ کر لیتے ہیں۔ سو دیٹ دیئر از ایکویشن آف نیسسری نالج اینڈ سکلز، اس سے وہ جو ضروری نالج ہے اور ہنر ہے تو اس کو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیوی آلسو ایمفیسائزڈ سیلف ایجوکیشن، سیلف لرننگ، پلے وے ٹیکنیکس اینڈ موٹیویشن۔ ڈیوی نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ سیلف ایجوکیشن پر، سیلف لرننگ پر، پلے وے ٹیکنیکس پر اور موٹیویشن پر، کہ پلے وے میتھڈ استعمال کیا جائے، کھیل کھیل میں بچوں کو سکھایا جائے اور بچوں کو ایسا ماحول دیا جائے کہ وہ پڑھنے کے لیے وہ موٹیویٹ ہو جائے، اس کے لیے ایسا اسکول کا انوائرنمنٹ بھی ہو۔ دا ویلیو آف دیز میتھڈس ہیز وائڈلی بین ریکگنائزڈ، اور ان میتھڈس کا جو ویلیو ہے وہ بڑے پیمانے پر اس کو تسلیم کیا گیا۔ His main emphasis was the creation of suitable problematic situations and then to find the solution۔ اس کا مین جو زور تھا وہ تو کہ ہمیں پرابلمیں کریٹ کرنی ہے، پرابلمیٹک سچویشن بنانی ہے اور پھر اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ دس ول انشور ایکٹیو پارٹیسپیشن آف چلڈرن، اس سے بچے جو ہیں وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں ان ایکٹیویٹیز میں، اینڈ رزلٹ از ان افیکٹو لرننگ، اور جس کی وجہ سے ایک اثر انداز وہ لرننگ کر سکتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، اوریجنلٹی، انیشیٹو اینڈ وائڈننگ آف مینٹل ہارزن، اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی کہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہوں گی، اچھا اوریجنلٹی ہوگی اور انیشیٹو، اور اس کا ذہن جو ہے وہ تو وسیع ہو جائے گا۔ تو یہ تھے میتھڈس آف ٹیچنگ جو جان ڈیوی نے دیے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں تو اس میں سدھار آ جائے گا۔ تو باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔